رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم مردد الگشتم منام تو محی الدین است مردرا زندان ما حضرت غوث الثقلین محبوب خدا ابن حسن آل حسین افل الشموس الاولین شمسنا ابدا لا افکر اللہ لا تغربوا قال اللہ عز وجل فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ مسئلہ یہ ہے کہ الہام کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب کریم نے قرآن میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ الہام کا لغوی معنی کیا ہے؟ خدا کا کسی بات کو دل میں ڈالنا، القاء خدا کی طرف سے کسی بات کا دل میں پڑنا، القاء اور الہام یہ ہے۔ اور مرزا کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوا، پھر وحی بھی کہتا ہے۔ وحی کی تعریف اور الہام کی تعریف بڑی لمبی ہے، مختصراً عرض کروں گا۔ وحی کا معنی کیا ہے؟ وحی کا لغوی معنی ہے کہ خدا کا حکم جو پیغمبروں کو فرشتوں کے ذریعے ملتا ہے، یہ ہے۔ وحی اور الہام میں فرق کیا ہے؟ وحی جو ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور جس نبی کے دل پر اترتی ہے اس میں شیطان کا دخل یا مداخلت نہیں ہو سکتی، اور وحی جو ہوتی ہے وہ قطعی ہوتی ہے۔ اور الہام جو ہے یہ اولیاء کاملین پر اترتا ہے، اور الہام جو ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے۔ الہام قابل اعتبار بھی کاملین کا اس وقت ہوتا ہے جب ان کا الہام شریعت سے موافقت کر رہا ہو۔ حضرت مجدد الفسانی، حضرت شیخ احمد سرندی اپنی کتاب مکتوبات شریف میں کئی مقامات پر فرماتے ہیں کہ فلاں کا الہام غلط ہے اور میرا الہام صحیح ہے۔ اپنے الہام کو اصح سے یاد فرمایا، اور جس نے خط بھیجا اس کے الہام کو غلطی سے تعبیر فرمایا۔ وجہ کیا تھی کہ جس کے الہام کو آپ غلط کہہ رہے ہیں، جب اس کے الہام کو آپ نے شریعت کی کسوٹی پر پرکھا تو وہ خلاف شرع تھا، تو آپ نے اس کو غلط کہا۔ اور جب اپنے الہام کو آپ نے صحیح فرمایا، اس لیے نہیں کہ مجدد صاحب مبارک پر وہ الہام ہوا تو صحیح ہے، بلکہ اپنے اس الہام کو آپ نے شریعت کی کسوٹی پہ پرکھا۔ جب شریعت کی کسوٹی پر وہ الہام پورا صحیح اترا تو مجدد صاحب نے فرمایا یہ میرا الہام اصح ہے، یہ میرا الہام صحیح ہے۔ تو الہام سے مستحب حکم بنا یہ نہیں ملتا، وہی جو ہے وہ قطعی ہے۔ اب آئیے الہام کی کتنی قسمیں ہیں۔ اللہ رب کریم نے ایک جگہ فرمایا، اب مرزا کے الہام کی بات آ رہی ہے۔ مرزا صاحب کے الہامات کیا تھے اور وہ کیسے ہیں؟ شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض، کچھ شیطان انسانوں میں کچھ شیطان جنوں میں جو ایک دوسرے کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں۔ مرزا کے الہام کی یہی حقیقت ہے۔ حضور اعلیٰ سیدنا پیر محل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب سیف چشتیائی میں الہام کی 3 قسمیں بیان فرمائی، اور تینوں کا اطلاق جب مرزا پر کیا وہ میں بیان کرتا ہوں۔ پیر صاحب نے فرمایا ایک الہامات کاذبہ ہوتے ہیں جو اپنے جھوٹے ہونے پر خود ہی دلیل ہوتے ہیں۔ فرمایا دوسرے الہامات سیادیہ ہوتے ہیں جن کا سر ہوتا ہے اور منہ نہیں ہوتا۔ فرمایا تیسرے الہامات شیطانیہ ہوتے ہیں، وہ شیطانیہ کبھی جنی ہوتے ہیں کبھی انسی ہوتے ہیں۔ اور مرزا کے پاس تو تیسری چیز بھی ہے، اس کے پاس شیطانیہ بھی ہے، جنی بھی ہے، انسی بھی ہے، اور یہ افترا بھی کرتا ہے۔ اب آئیے، مرزا نے کہا کہ مجھے الہام ہوا میری نبوت کا، میرے نبی ہونے کا، اور بڑے بڑے دعوے کیے۔ مختصراً آپ کو پہلے میں گزارش کر دوں امت کے حوالے سے، کیا اس امت کے صالحین کی جماعت کو الہامات ہوئے؟ جب اس طرح کے الہامات ہوئے تو انہوں نے ان الہاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟
اور مرزے نے کیا سلوک کیا؟ جب 14 صدیوں میں ہم جماعت صوفیہ کے احوال کا مطالعہ کرتے ہیں، ان میں نہایت صاحب کمال لوگ گزرے ہیں۔ حضور اعلیٰ سیدنا پیر میں علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ذکر فرماتے ہیں حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کا، کہ انہوں نے اپنے شیخ کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی کہ میرے شیخ بھی ایک وقت اس مقام پر پہنچا عبادات، زہد و تقوی کے سبب، کہ آپ کو الہام ہوا کہ تو عیسیٰ ابن مریم ہے۔ جناب نے اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کہ یہ الہام رحمان کی طرف سے نہیں، کہ عیسیٰ ابن مریم تو وہ بنی اسرائیل والا ہے، میں تو امت محمدیہ کا ایک فرد ہوں، لہذا یہ الہام اللہ کی جانب سے نہیں۔ حضرت مخدوم جانیہ جان گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو دنیا تصوف میں کمال کے بزرگ گزرے ہیں، تمام بخاری سادات کی جد امجد ہے، وہ آپ کا گزر ہوا ایک جگہ ایک مقام سے، لوگوں نے شکایت کی کہ غریب نواز یہاں ایک بزرگ ہیں، بہت عرصہ جو محو عبادت رہے اور بہت متقی و پرہیزگار تھے، پابند صوم و صلات تھے، مگر کچھ عرصہ ہوا ہے وہ عبادات کو خیر بات کہہ بیٹھے، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ عبادت کی طرف آتے ہیں، اور کہتے میں خدا کا ہو گیا۔ آپ تشریف لے گئے، اس کا احوال دریافت کیا، انہوں نے عرض کی کہ مجھے قرب خدا میں وہ یکتائی ملی ہے کہ اب نماز، روزے یا کسی عبادت کی ضرورت باقی نہ رہی۔ فرمایا خوردنوش، کہا کہ جبرائیل 3 ٹائم کا کھانا لے آتا ہے، کھا لیتا ہوں۔ آپ نے جو صوفیاء کرام کی عادت ہے باطنی توجہ بھی فرمائی اور فرمایا میاں جب دسترخوان پر تو موجود ہو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا۔ جب جنت سے اس کے لیے کھانا لایا گیا اور یاد آیا حضرت مخدوم جہانیہ جہانگشت کا یہ جملہ، تو انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، تو آگے جنت کا کھانا نہیں بلکہ بدبودار گندگی کو پایا۔ ہوش اڑے، دوڑا دوڑا پیچھے گیا، جا کر قدم بوس ہوا، غریب نواز کرم فرمائے، فرمایا ناداں تیری عقل اتنا ہی ماری گئی۔ وہ جبرائیل سید الملائکہ جو فرشتوں، جو نبیوں کے پاس وہی لے کر آتا ہے، کیا وہ تیرے پاس کھانا لے کر آئے گا؟ کیا وہ امام الانبیاء، محبوب یگانہ، رحمت عالمہ، ان کی عبادت کرتے کرتے پاؤں مبارک ورم کر چڑھ جاتی تھی؟ تو خدا نے ان سے نہ فرمایا کہ اے محمد عبادت نہ کیجئے، تو کہاں سے آ گیا؟ تو نے اتنا ہی نہ سوچا کہ یہ آواز شیطان کی تھی، شیطان تجھے راہ راست سے ہٹا رہا تھا، تجھے چاہیے تھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا۔ مرزے پر اعلام ہو رہے ہیں، میں ان کے اعلاموں پر بعد میں آؤں گا۔ دنیا تصوف کے غوث زمان، غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختہ مقامی کے حامل، ولایت کا وہ جھنڈا کہ افل الشموس الاولین شمسنا ابدا الا افق الاولی لا تغربوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم جنگل میں محو عبادت تھے، ایک رات کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان پر سیاہ بادل کا ایک ٹکڑا آیا، اس سے روشنی نکلی، وہ روشنی ہم پر پڑی اور آواز آئی کہ جا عبد القادر، آج کے بعد تو میرا اور میں تیرا، عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اپنے دل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اے عبد القادر، حبیب خدا، اشرف الانبیاء، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ،
صاحب لولاک علیہ الصلوۃ والتسلیمات، آپ تو اتنا عبادت فرماتے کہ پاؤں مبارک ورم کر جاتے، ان کو تو یہ حکم نہ ہوا کہ آپ عبادت نہ کریں، اے عبد القادر تجھے کیسا حکم؟ فوراً آیا کہ ہاں یہ اس ظالم کا جملہ حملہ ہے جس کے متعلق رب فرماتا ہے انہ لکم عدو مبین، یہ کھلا دشمن شیطان آیا ہے۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ نور کا حولہ جو بنا تھا پھٹا، آگے گیا، آواز دی، کہا کہ جا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ فرمایا او ظالم پہلے سے بھی سخت حملہ کرتا ہے، اگر علم کے بچانے کی بات ہوتی تو علم تجھے بچاتا، علم تجھے نہ بچا سکا تو مجھے کیا بچایا، بلکہ میرے رب کے فضل نے بچایا۔ اس طرح کے احوال بہت سارے ہیں جماعت صوفیاء کے، مگر مختصر میں 3 باتوں کا ذکر کیا۔ اب اس مرزا کو دیکھیے، یہ کہتا ہے جو اپنے الہام کا دعویٰ کرتا ہے، اس پر الہام ہوتا ہے کہ تو خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، خدا کی مانند ہے، اس الہام کو قبول کر لیتا ہے۔ ابے تجھے تو کہنا چاہیے تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر ایمان ہوتا تو حفاظت اس میں تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تجھے کہا جاتا ہے کہ محمد تو ہے، کہتا ہے جی میں ہوں۔ تجھے کہا جاتا ہے کہ احمد تو ہے، تو کہتا ہے میں ہوں۔ تجھے کہا جاتا ہے نوح تو ہے، تو کہتا ہے میں ہوں۔ تجھے کہا جاتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے مرزا تجھے رحمت عالمہ بنا کر بھیجا، تو کہتا ہے کہ میں ہوں۔ تجھے یہ الہام ہوتا ہے انا انزلناہ من قریب قادیان، اس قرآن کو ہم نے قادیان میں نازل کیا، تو کہتا ہے ہاں سچ ہے یہ میری وحی، اور میری اس وحی پر الہام پر مجھے ایسا ایمان ہے جو قرآن پر ہے، جو توریت پر ہے، جو انجیل پر ہے، مجھے اپنے وحی پر ایسا ایمان ہے۔ اے ظالم تجھے کہا گیا کہ پورا قرآن آسمان پر اٹھا لیا گیا، اب یہ قرآن تجھ پر نازل ہوا تو نے اس کو بھی مان لیا۔ تجھے کہا گیا کہ محمد الرسول اللہ ہے والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ مرزا تیرا نام یا محمد رکھا ہے تو نے قبول کر لیا۔ اے بدبخت ان الہاموں کو سمجھتا تو ایک دفعہ بھی اگر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیتا تو کبھی اس گمراہی میں نہ غرق ہوتا۔ اب اس کے سینکڑوں الہامات ہیں، میں نے صرف مختصر بیان کیے۔ میں نے کہا اس کے 3 الہام جو پیر صاحب بیان فرماتے ہیں، اس کا ایک الہام، اس کے الہام کاذبہ کی بات کروں گا۔ الہام کاذبہ اس کے وہ ہیں کہ جو اس نے دعویٰ کیا مجھے الہام ہوا، کسی اور کو نہیں کہنا پڑا کہ مرزا نے جھوٹ بولا ہے، بلکہ وہی خود اس کا دعویٰ، وہی الہام اس کے جھوٹ ہونے پر گواہ ہے۔ اپنی کتاب تذکرہ میں لکھتا ہے مکہ یا مدینہ میں ہم مریں گے، الہام ہوا ہے۔ مرزا کہتا ہے مجھے الہام ہوا ہے کہ مکہ یا مدینہ میں موت آئے گی۔ بڑے دعوے اس کے، دنیا نے دیکھا مکہ اور مدینہ میں موت تو نہ آئی، البتہ لاہور کی ایک بلڈنگ میں باتھ میں مر گیا۔ قبر بننی تھی جنت المالا یا جنت البقیع میں، وہ جا بنی قادیان میں۔ اب یہ الہام مجھے نہیں کہنے کی ضرورت، خود اس کا دعویٰ الہام اس کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے۔ یہ الہام اس کے کاذبہ۔ ہمارے حضور اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کبھی بھی کوئی دعویٰ نہیں فرمایا اس کے خلاف، اس کے تو اے روز کے دعوے تھے۔ پیر صاحب نے 2 باتیں فرمائی۔ ایک بات پیر صاحب کو جب پتا چلا کہ یہ کہتا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں مروں گا، حضور اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے دعویٰ فرمایا مرزا تو وہاں مرنے کی بات کرتا ہے، مہر علی شاہ دعوے سے کہتا ہے کہ تجھے وہاں کی حاضری تک نصیب نہ ہوگی، تو اس مقدس زمین پر پاؤں بھی نہ رکھ سکے گا، تیرا الہام کاذبہ ہوا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کے فرمان کو خدا نے سچ کر دکھایا۔ اس کے سینکڑوں کی تعداد میں الہام کھڑے۔
میں صرف 3-4 بیان کروں گا۔ الہام کاذبہ، اس کا ایک پیر منظور صاحب ہے، وہ آئے کہنے کہ مرزا صاحب میری بیوی حمل سے ہے، کہا کہ ہمیں الہام ہوا ہے کہ آپ کی بیوی جو حمل سے ہے اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ جب اس الہام کا ذکر کیا، پیر منظور کے ہاں اس کی بیوی کے ہاں جب ولادت ہوئی تو بیٹے کی جگہ بیٹی پیدا ہوئی۔ پیر منظور آ گیا اس کے پاس کہ مرزا صاحب آپ کو تو الہام ہوا تھا بیٹے کا، ہمارے ہاں تو بیٹی ہوئی۔ کہا کہ یہ ضروری تھا کہ اب کی بار ہو، اگلی بار بیٹا پیدا ہوگا۔ اگلی بار بیٹا یا بیٹی کیا پیدا ہوتی کہ منظور کی بیوی ہی مر گئی۔ یعنی یہ وہ الہام جو اس کے جھوٹے ہونے پر خود الہام گواہ ہے۔ تیسرا الہام، ان کے رشتہ دار ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، مرزا احمد بیگ صاحب، ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام محمدی بیگم تھا، کہیں نگاہ پڑ گئی مرزا کی، تو اس کے ابا کو کہنے لگا جی آپ بیٹی کا رشتہ دیں ہمیں، اور رشتہ کیسے دیں کہ الہام ہوا ہے وَزَوَّجْنَاكَهَا، محمدی بیگم سے ہمارا نکاح آسمانوں پر ہو چکا ہے۔ یہ جو لفظ میں نے قرآن کا پڑھا ہے یہ وہی ہے، سورۃ الاحزاب کا وہ لفظ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح عرش پر ہوا جناب سیدہ زینب بنت جحش سے، اس حوالے سے اس نے اس قرآن آیت کو پکڑا، کہا کہ ہمارا نکاح آسمان پر خدا نے کرا دیا ہے اور محمدی بیگم میری بیوی بنے گی۔ جو محمدی بیگم سے شادی کرے گا وہ اتنے عرصے میں مر جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ بڑے دعوے ہوئے، بڑے اشتہار ہوئے، اور مرزے کا یہی الہام مرزے کو خود جھوٹا ثابت کرتا ہے کہ اس محمدی بیگم کا نکاح مرزا سلطان سے ہوا اور وہ مری بھی نہ، بلکہ اس کا شوہر اس دور میں ملتان اسٹیشن پر کام کرتا تھا، یہاں اپنی بیوی کو بیاہ کے لے آیا، اولاد بھی ہوئی، یہاں رہے۔ 1966 میں جا کے محمدی بیگم فوت ہوئی اپنی طبی موت سے۔ جب کہا گیا مرزا صاحب آپ نے تو بڑا دعویٰ کیا تھا کہ آپ کو یہ الہام، یہ تو خود الہام بھی عربی والا سنا دیا تھا کہ وَزَوَّجْنَاكَهَا، کہ اے مرزا ہم نے تیرا نکاح محمدی بیگم سے آسمانوں پر کرا دیا ہے، پھر یہ کیسے ہوا کہ وہ تو بیاہ کے ادھر چلی گئی؟ تو مرزا نے جواب دیا کہ ہم نے یہ کب کہا تھا کہ کنواری ہوگی؟ کنواری کا کہاں وعدہ تھا، بلکہ بیاہ جائے گی، اس کا شوہر مرے گا یا طلاق ہوگی، پھر یہ ہمارے پاس سیبہ ہو کے آئے گی۔ اب وہ نہ کنواری آئی، مرزا تو 1906 میں مر گئے، 8 میں، اب نہ وہ کنواری آئی بلکہ وہ تو بعد میں اپنی طبی موت فوت ہوئی۔ تو آج مرزائیوں سے کہا جائے کہ جناب آپ کا وہ دعویٰ کہاں گیا جو الہام ہوا، عربی کا الہام ہے وَزَوَّجْنَاكَهَا، کہتے ہیں جی اس کا معنی یہ ہے کہ اس محمدی بیگم کی اولاد میں سے اس کی کسی بیٹی سے اگر مرزا صاحب کی نسل کا کوئی بندہ شادی کر لے گا تو الہام پورا ہو جائے گا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ جو الہام محمدی بیگم والا میں بتا رہا ہوں، بڑے پیمانے پر اس دور میں انڈیا میں اشتہار ہوئے اور بڑی باتیں ہوئی، بڑے دعوے ہوئے، یہ مرزا کے الہام کاذبہ ہیں۔ اور اگلا الہام آپ کو بتاؤں، 8 اپریل 1886 میں مرزا نے اپنی بیوی کے ہاں لڑکا پیدا ہونے کی پیش گوئی کی۔ الہام ہوا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اپنے گھر میں، تو بیٹے کی جگہ بیٹی پیدا ہو گئی۔ مرزا صاحب آپ کے الہام کا کیا ہوا؟ یہ وہ الہام کاذبہ ہیں جو آپ کے جھوٹے ہونے پر خود آپ کے الہام ہی دلیل ہے۔ اور 5واں الہام، بہت سارے میں صرف مختصر کر رہا ہوں۔ مرزا نے ایک اور الہام ہوا، کہنے لگا مجھے الہام ہوا ہے کہ اے غلام احمد ہم نے تمہیں 80 سال یا اس سے زیادہ زندگی دی ہے۔ اب مرزا صاحب اپنے متعلق
یہ کذاب دجال جھوٹا داعی نبوت اپنے متعلق اعلان کرتا ہے، بیان کرتا ہے اعلان کہ مجھے اعلان ہوا کہ مرزا تیری عمر 80 یا اس سے زیادہ ہے۔ 1839 میں پیدا ہوا، 1908 میں مر گیا، 68 سال عمر بنتی ہے، 80 سے زیادہ اگر 85 بھی لگائیں تو 17 سال کا جھوٹ ثابت ہو گیا۔ اے مرزائیو، یہ ان کی کتابوں میں سارا مواد پڑا ہے۔ خدا اگر عقل دے تو ذرا کبھی اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو، سمجھ لو کہ جس کو نبی بنائے بیٹھے ہو، اور جو کچھ میں نے یہ بیان کیا شوق ہے سمجھنے کا تو ہمارے حضور اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب سیف چشتیائی میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پیر صاحب نے دوسرے الہام لکھے، پیر صاحب نے فرمایا کہ دوسری قسم الہامات سیادیہ، ابن سیاد ہے، مدینہ منورہ میں یہودیوں کا لڑکا ہے، نابالغی کی عمر ہے، اور مدینہ منورہ میں اس کا بڑا چرچا ہے کہ وہ غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک گلی سے، تو بچوں کے ساتھ کھڑا کھیل رہا تھا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، اس لڑکے نے جو شہرت پا رکھی ہے وہ سامنے کھیل رہا ہے، جو غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طلب کیا، فرمایا ہاں، اور باتیں چلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا، ہم نے کچھ چیز تم سے چھپائی ہے، بتا وہ کیا ہے جو ہم نے چھپا رکھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورت مبارکہ سورت دخان کو ارادے میں فرمایا، جو کثیر مضامین کی حامل ہے، جس میں کثرت سے کئی موضوعات رکھے۔ وہ اور تو کچھ نہ بتا سکا، اتنا کہنے لگا دکھ دکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ارادہ خیال میں سورت دخان کے اتنی کثیر مضامین، صرف وہ لفظ دکھ تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکے گا، تو یہیں رہے گا۔ اب ابن سیاد کے الہام کیا ہوئے کہ نہ جن کا سر نہ پاؤں۔ اب مرزا کے دوسرے الہام ہیں جو اس کی کتابوں میں ہیں، اور ان کو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعبیر فرمایا کہ مرزا جو آپ الہام پر، جن پر آپ اپنی نبوت کی عمارت کھڑی کر رہے ہیں، تو ایک الہام تو تیرے کاذبہ ہیں جو اپنے جھوٹے ہونے کے خود اپنے آپ دلیل ہیں، جو دوسرے الہاموں پر تو اپنی نبوت کی عمارت کھڑی کر رہا ہے، وہ الہام تیرے سیادیہ ہیں، جن کا سر ہے تو پاؤں نہیں، پاؤں ہے تو سر نہیں۔ اب گول مول الہامات اس کے ذرا سنیے۔ معقول آدمی، کتاب کا نام تذکرہ اور بشرا ہے۔ کیا معنی ہے معقول آدمی؟ کیا معنی؟ نہ سر نہ پاؤں۔ دوسرا الہام، ہماری قسمت، تذکرہ، کتاب کا نام بشرا، یہ الہام ہو رہا ہے جس پر نبوت کی مرزائیو تم بساق مرزا کے الہاموں کو بڑا مانتے ہو، نبی بن گیا، یہ دیکھو اس کی حقیقت۔ ایک اور الہام ہوا چودھری رستم علی، یہ الہام ہے۔ کل مالک، یہ الہام ہے۔ مضر صحت، یہ مرزے کو الہام ہوا۔ نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، نہ کوئی سمجھ ہے نہ کوئی بات ہے۔ آب زندگی، زندگیوں کا خاتمہ، لائف، 25 فروری کے بعد جانا ہوگا، ایک دانہ کس کس نے کھایا، خیر 2-4 ماہ مبارک، بادشاہ آیا، روشن نشان، ایک اور خوشخبری، 1 ہفتے تک ایک بھی باقی نہ رہے گا۔ تذکرہ، کتاب کا نام تحفۃ الملوک، لاہور میں ایک بے شرم ہے، تالی آئی، یہ مذاق۔
یہ ٹکڑے ٹکڑے یہ الہام ہیں ان کے جس پر نبوت کی بنیاد کھڑی ہے. غسم غسم، کرت کرت، ہوش نہ ہو نہ اسا، دولت عالم بذریعہ الہام. ایکسچینج، یہ مرزے کے وہ الہام تھے جو الہام سیادیہ ہیں. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیف چشتیہ میں ذکر کیا کہ مرزا تیرے یہ الہام سیادیہ ہیں، جیسا کہ اس کا نہ سر نہ پاؤں. اب کس کو سمجھ ہے؟ ابھی تک نبی کو کوئی معنی سمجھ نہیں آیا تھا. کئی اور بھی ہیں، بہت سارے ہیں، میں تو صرف مختصر بتا رہا ہوں. نبی کو کوئی معنی سمجھ نہیں آیا. آج نبی کے امتی ان الہاموں کو مختلف ڈکشنریوں سے ان کے معنی تلاش کر رہے ہیں مختلف زبانوں میں. فرمایا تیسرے علامات شیطانیہ ہیں جن کو کسی آدمی پڑھے ہوئے نہیں، اس کے دل میں ڈال دیا. علامات شیطانیہ جن کو شیطان القاء کرتا ہے، اور ایک علامات شیطانیہ مانویہ ہوتے ہیں. اب دیکھیے اس بدبخت کو کبھی بھی توفیق نصیب نہ ہوئی کہ کسی الہام پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیتا. ان الہاموں کو نبوت کا اور اپنے آپ کو نبی بناتا چلا گیا. وہ تو جہاں گیا گیا. مگر قادیانیوں کبھی بیٹھ کر پڑھ تو لو، کبھی گولڑا شریف کی طرف توجہ تو کرو. آج ایک دفعہ سرزمین گوڑا پر تو چلے آؤ. گوڑا شریف کے آستانے پر ایمان کا سودا ملتا ہے، وہاں تمہارے ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے. اب تیسرے پیر صاحب نے فرمایا کہ ان کے تیسرے علامات شیطانیہ. اب دیکھیے توبہ استغفار پڑھتے جائیے. میں کچھ مرزے کے الہامات بیان کرتا ہوں جو اس کو ہوئے. کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوا تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، نقل کفر نہ باشد. آگے دوسرا الہام ہوتا ہے تو مجھ سے ایسا ہے کہ جیسا کہ میری توحید. تیسرا الہام ہوتا ہے خدا عرش سے تیری تعریف کرتا ہے. چوتھا الہام ہوتا ہے تو اس خدا سے نکلا ہے، نقل کفر نہ باشد. تو جہاں کا نور ہے. یہ کتاب کا نام ہے تذکرہ، صفحہ نمبر 400. بس تذکرہ کتاب کا نام، سارے اسی کتاب کے حوالے ہیں. اور آگے کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوا تو خدا کا وقار ہے. مجھے الہام ہوا میرا لوٹا ہوا مال تجھے ملے گا. یہ الہام ہے اس کے، جس پر نبوت، جو رب مصطفیٰ ہے اس نے تو خاتم النبیین کہہ دیا، ختم. اب تیرا رب اور تیری وحی کرنے والا کوئی اور ہے. اے مسلمانوں، اس دھوکے سے، اس دجل سے، اس فریب سے بچو. آٹھواں الہام ہوتا ہے ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تجھ پر درود بھیجتے ہیں. نامہ الہام ہوتا ہے تیرے ساتھ ہوں جہاں تو ہے. 10واں الہام ہوتا ہے جس طرف تیرا منہ اس طرف خدا کا منہ. 11واں الہام ہوتا ہے تیرا ہاتھ میرا ہاتھ. 12واں الہام ہوتا ہے تو بہادر ہے. 13واں الہام ہوتا ہے میں نے ارادہ کیا کہ اپنا جانشی بناؤں. میں نے آدم کو پیدا کیا، تجھے پیدا کیا. 14واں الہام ہوتا ہے خدا تیرے اندر اتر آیا. اگلا الہام اس کا ہے اس خدا نے قادیاں کے قریب نازل کیا. اگلا الہام ہے تیرا بھید میرا بھید ہے. میں نے اپنے ایک کش میں دیکھا میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں. اے مرزائیو، کیوں تمہاری عقل پر پردے پڑ گئے؟ کون سا ایسا جرم کر لیا تم نے کہ خدا نے تم سے ہدایت کی توفیق ہی چھین لی؟ تمہیں اتنی بڑی بڑی عبارتیں ہضم ہو جاتی ہیں. آگے کیا کہتا ہے؟ اس کی الوہیت مجھ میں موجزن ہے. خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا. سو میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام چاہتے ہیں
اور نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں، سو میں نے آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا، میں دیکھتا تھا کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں۔ پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا، پھر میں نے کہا اب ہم انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کرتے ہیں۔ کتاب کا نام تذکرہ، صفحہ نمبر 200۔ کہاں ہیں وہ تمہارے نبی کے بنائے ہوئے زمین و آسمان، اور کس انسان کو پیدا کیا ایسے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اس کو تم نبی مانو، اس کو ہادی مانو، اس کو مہدی مانو، اس کو مجدد مانو؟ ارے یہ تو مرتد ہے جس کے ہاں خدا کا حیا نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلی علیہ الرحمہ نے فرمایا تجھ سے جو یار پھرتے ہیں وہ در بدر خوار پھرتے ہیں، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چھوڑا کہ نہ پھر خدا کو معاف کیا، کسی کو معاف ہی نہ کیا۔ آگے کہتا آج ہماری بخت بیداری ہے، آسمان مٹھی بھر رہ گیا، آسمان سے کئی تخت اترے پر تیرا تخت سب سے اونچا بچھایا گیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ تک جتنی انبیاء علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے، کہا کہ تیرا سب سے اوپر بچھایا گیا۔ آگ سے ہمیں مت ڈرا، آگ ہماری غلام ہے بلکہ غلاموں کی غلام ہے۔ یہ الہام ہے، یہ الہام شیطانی ہے۔ اب تو ہماری جگہ بیٹھ اور ہم چلتے ہیں۔ میرے بھائی ان کی تعداد تقریباً سینکڑوں میں پڑی ہے، کس کس کو پڑھوں اور کس کو چھوڑوں، یہ ہے۔ اور چوتھی بات پیر صاحب نے فرمائی کہ جہاں جنی اور انسی ہوتے ہیں وہاں افطرا بھی ہے۔ کس کو الہام ہوا؟ مرزا کو الہام ہوا کہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ میرے قتل کا ارادہ رکھتے اور مجھے قتل کرانا چاہتے۔ تو مرزے کا ایک مخلص پیر صاحب کے ایک مرید سے ملا، کہا کہ یہ بات جب حضور اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا ہم نے ایسا ارادہ نہیں کیا اب تک۔ تو یہ اس کا الہام ہے، بلکہ یہ الہام نہیں افطرا ہے۔ تو مرزے کی پوری نبوت کس پر کھڑی ہوئی؟ اس نے حدیث پاک میں وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اس امت میں آخر میں آنے کی، عیسیٰ ابن مریم کی، اس حدیث کے دو حصے کیے۔ عیسیٰ ابن مریم کو نکالا اور عیسیٰ مسیح عیسیٰ اس امت سے ثابت کیا، اور عیسیٰ ابن مریم کی موت کا اس بات اس نے قرآنی آیات سے کیا، جس کا بھرپور رد مدلل انداز میں سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شمس الہدایہ اور سیف چشتیہ میں موجود ہے۔ پہلے یہ بساکیں استعمال کی، آگے جا کر اپنی نبوت، بروزیت کو، ذلیت کو، اور بعد میں تو پھر بڑا نبی بنا۔